بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا اسٹوری کریٹو یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ آج کی ہماری اسٹوری سوئٹزرلینڈ پر مبنی کی گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کے دل میں واقع ایک چھوٹا سا ملک خوبصورتی، ثقافت اور تاریخ سے بھرپور ہے۔ یہ ملک قدرتی حسن، بہترین نظام حکومت اور امن و امان کی علامت میں سمجھا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے 4 قومی زبانیں ہیں: جرمن، فرانسیسی، اطالوی اور رومانس شامل ہے۔ یہ ملک اپنی زبانوں کی کثرت کے باوجود ایک متحد قوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ انسانوں کی موجودگی کے آثار 1,50,000 سال پہلے سے ملتے ہیں۔ رومی سلطنت کے دور میں سوئٹزرلینڈ کے علاقے میں رومی صوبہ ہیلویٹیا کا حصہ تھا۔ رومی دور میں یہاں کا بنیادی شہر اوگستا روارم تھا، جو کہ آج کل کا ایونچیز ہے۔ قرون وسطی کے دور میں سوئٹزرلینڈ کے مختلف حصے مختلف شہنشاہوں اور بادشاہوں کے زیر سلطنت تھے۔ 1921 میں 3 علاقے یورائی، شوئز اور انڈر والڈن نے ایک اتحاد قائم کیا۔ 1499 میں سوئٹزرلینڈ نے مقدس رومی سلطنت سے آزاد ہونے کی کوشش کی اور جنگ کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سوئٹزرلینڈ نے اپنی آزادی حاصل کی اور اس کا باقاعدہ طور پر ایک آزاد ریاست کا درجہ ملا۔ 1648 میں ویسٹفالیا کے معاہدے نے سوئٹزرلینڈ کی آزادی کو تقسیم کیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی کے آغاز میں سوئٹزرلینڈ میں صنعتی انقلاب آیا۔ یہ دور ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اہم تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں کئی اہم صنعتیں مثلاً گھڑی سازی، چاکلیٹس اور بینکنگ کی صنعتیں پروان چڑھیں۔ سوئٹزرلینڈ نے جنگ عظیم اول اور دوم دونوں میں اپنی غیر جانبداری قائم رکھی۔ یہ ملک جنگوں میں شامل نہیں ہوا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا رہا۔ اسی دوران سوئٹزرلینڈ نے بہت سے پناہ گزینوں کو پناہ دی اور انسانی حقوق کی حفاظت کی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سوئٹزرلینڈ نے اقتصادی طور پر ترقی کی۔ یہ ملک اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کا اہم رکن بن گیا۔ 2002 میں سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی۔ سوئٹزرلینڈ کا ثقافتی ورثہ بہت متنوع ہے۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف ثقافتوں کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی موسیقی، رقص، ادب میں بھی بہت آگے ہے۔ یہاں کی عوام مختلف تہواروں اور روایتی تقریبات میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی قدرتی خوبصورتی بے مثال ہے۔ یہاں کی بلند و بالا پہاڑیاں، سرسبز وادیاں، جھیلیں اور جنگلات سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ الپس پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اور رومانوی مناظر دیکھنے والوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں کئی مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ جنیوا، زیورخ، برن اور لوسرن شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا نظام حکومت جمہوری ہے۔ یہاں کی حکومت وفاقی جمہوریت پر مبنی ہے، جس میں عوام کو زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ یہاں کی پارلیمنٹ ایوانوں پر مشتمل ہے۔ قومی کونسل اور ریاستی کونسل سوئٹزرلینڈ کی عوام حکومت کے فیصلے میں براہ راست حصہ لیتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی معیشت بہت مستحکم اور مضبوط ہے۔ یہ دنیا ملک کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جس میں عوام کو زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سیاحت کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ کی سیاحت دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہاں کے سیاحتی مقامات، قدرتی مناظر اور تفریحی سرگرمیاں سیاحوں کے لیے جنت کا درجہ رکھتی ہیں۔
स्विट्ज़रलैंड में कई मशहूर सियाती मकामात हैं, जिसे जेन्युआ झील, माउंट टाइलेस, इंटरलाकन और मैटरहुरन शामिल है। स्विट्ज़रलैंड एक खूबसूरत, तरक्की याफ्ता और अमन पसंद मुल्क है। ये मुल्क अपनी तारीखी, सकाफत, कुदरती खूबसूरती और निज़ाम हुकूमत की बिना पर दुनिया भर में मुमताज़ मकाम रखता है। स्विट्ज़रलैंड की दास्तान हमें ये सिखाती है कि किस तरह एक छोटा सा मुल्क भी अपनी मेहनत, इत्तेहाद और अमन पसंदी से दुनिया में अजीम मकामात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल द स्टोरी क्रिएटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, ख़ुसूसन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलेंगे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।